میں نے بہت سے لمب جو کہ ڈیابٹک کے خراب ہو گئے تھے، ڈاکٹرز نے کہا تھا کاٹنے کے لیے، ایسے کئی لمب میں نے بھی ایمپوٹیٹ کر دیے. لیکن ابھی میرے پاس عید کے دوسرے دن ایک دوست نے فون کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا جناح اسپتال میں ہیڈ آف جنرل سرجری ہے ڈاکٹر اقبال. کہنے کہ جاوید بھائی میرے مولانا صاحب ہیں، ان کے پاؤں جو ہے 30 سال سے ڈیابٹک ہے، پاؤں آ گیا تھا موٹر سائیکل کے ویل میں، تو وہ زخم ہو گئے تھے میڈیل سائڈ پہ بگ ٹو پہ، تو وہ اب کالا پڑنے لگا ہے، تو اس کا کچھ کر سکتے ہیں. میں نے کہا تصویر واٹس ایپ کر دو، میں دیکھتا ہوں. اب دیکھا تو وہ پوری ایک میں آپ کو بھی دکھاؤں گا، وہ پورا انگوٹھا پورا کالا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تو آئی تھنک وہ پورا ختم ہی کر کے پورا، میں نے تو یہاں تک سنا لوگوں کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. اب وہ میں نے دیکھا، میں نے اس سے کہا، فون کیا میں نے اس کو اقبال کو، میں نے کہا لالا، پٹھان ہے میں لالا کہتا ہوں، میں نے کہا لالا تو مجھے کیوں بھیجا ہے، تو خود سرجن ہے، ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ، اپنے تھیٹر میں لے جاؤ، اس کو کاٹ کے نکال دے تو کیمپوٹیٹ ہی ہوگا، ساتھ میں اس کا میٹاٹارسل کا ہیڈ بھی نکال دینا ہے تاکہ اسموتھ سا بن جائے. ٹھیک ہے، تو کر دو، مجھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کہیں گے نہیں جاوید بھائی کاٹنا نہیں ہے. میں نے کہا یہ پورا کالا پڑ چکا ہے یار لالا، اس کا میں کیا کروں گا ایمپوٹیشن کے علاوہ؟ کہیں گے نہیں آپ ایسے بہت سے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں جو کہ کوئی اور نہیں کرتا، تو اس کا کچھ کریں. میں نے کہا اچھا یوں کرو کہ کل جس اسپتال میں آپ انٹرویو کری، میں نے وہاں پہ بلایا، میں نے کہا کہ مجھے فون کر کے آنا تاکہ میں اسی ٹائم پہ دیکھ لیتا ہوں. میں نے آ کے دیکھا پورا کالا تھا، ٹھیک ہے، بلیک. اس کا میں نے کہا اچھا منڈے کو لے آنا، کل تو بند ہوگا اسپتال، منڈے کو لے آنا، میں اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. میں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کی، آکسیڈیشن. آئی ٹیک آؤٹ دا بلڈ آف دا پیشنٹ اراؤنڈ 200 ml، اس کو میں نے انرجائز کیا، صاف کیا، آکسیڈائز کیا، اور میں نے دوبارہ لگا دیا اسی وقت. ٹھیک ہے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، 3 دن میں نے کیا شبانہ. تھرسڈے کی تصویر میں تمہیں دکھاؤں گا، یا شاید میں نے بھیجی بھی ہے آپ کو، میرے پاس ہے. وہ پورا انگوٹھا نیل کی بیٹ پہ کچھ کالا پن رہ گیا تھا، ورنہ ویسے ہی جیسا نارمل گلابی ہوتا ہے وہ پورا سیف ہو گیا تھا. اور پھر میں نے دیکھ کے سوچا کہ یار یہ کیا ہوا، میں خود حیران ہوا دیکھ کے. جبکہ آپ اس میں تھے کہ یہ بھی کٹے گا، میں بھی کاٹ دیا کرتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یار اتنے سارے جو ایمپوٹیٹ کیے ہیں کیا ان میں سے آدھے بچا سکتا تھا. ریسرچ از اے ونڈرفل تھنگ. آپ کو ایک دفعہ اس کا نشہ لگ جائے نا، پھر کسی اور کام اور آپ اسی نشے کا شکار ہیں. میں اس نشے کا شکار، کیونکہ میں اپنے آپ کو بتاتے چلو آنے والے شعور میں کووڈ سے لے کے کینسر سے لے کے ڈیمینشیا سے لے کے اسٹیم سیل سے لے کے وہ آپ کون سے ٹریٹمنٹ کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے بعد یہ دیکھا، دوسرے دن میں اس کی فوٹوز لے کے LRBT میں میرا ایک دوست ہوتا ہے آئی کا جو ٹرسٹ ہاسپٹل ہے برہان، اس کے پاس میں چلا گیا، اس کو جا کے میں نے دکھائی، کہنے دیکھا بھی کہ اس نے کہنے کہ بڑے اچھے رزلٹ ہے جاوید بھائی، کتنے دن میں؟ میں نے کہا 3 دن میں. کہنے کہ اچھا. پھر میں نے کہا تم کو میں یہ دکھانے کے لیے لایا ہوں کہ آئی کی 2 ڈیزیز ہوتی ہیں، ایک بچوں کو بلائنڈ کر دیتی ہیں، ایک بوڑھے لوگوں کو بلائنڈ کر دیتی ہیں. ریٹینا جو ہے ریٹینائٹس پگمنٹوزا، ٹھیک ہے، یہ بچوں میں ہوتا ہے. اس میں آپ کا جو فیلڈ ہے نا، جیسے میں یہ آنکھ بند کر لوں تو یہ میرا فیلڈ ہے، یہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگے گا. اچھا یہ اب آپ آئس پر آ گئے. یہ آئی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسرا ہے میکولر ڈیجنریشن، جس میں اندھا پن یہاں سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ چلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا گوگل پہ جا کے دیکھنا ہے میکولر ڈیجنریشن اور ریٹینائٹس پگمنٹوزا. پہلا ورڈ یہ ہے کہ دیر از نو کیورنگ ٹریٹمنٹ. اچھا یہ ڈائبٹک پیشنٹ میں، جیسے میں اپنے فادر کی بات کرتی ہوں، ان کے ساتھ بھی بیسیکلی یہ ہوتا ہے، یہ 60 یا وہ ڈائبٹک پیشنٹ کے ساتھ یہ لیٹر ایجز میں ہوتا ہے اس لیے کہ ریٹینا ڈیٹیچمنٹ والا مسئلہ، ریٹینا ڈیٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس میں سڈنلی آئی سائٹ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ اس میں پریشر ڈالو پوسٹیریئر چیمبر کے اندر تو وہ دوبارہ جا کے لگ جاتی ہے. تو ڈاکٹرز ان کو وہ ڈراپس ہی دے رہے تھے جو اس کو بس رکھے، وہ پھر وہ نہیں ہوگا. نہیں وہ اصل میں آئی تھاٹ کہ وہ آپ نے ابھی ایمپوٹیشن کی بات کی تو یہ ڈائبٹک اس میں آتے ہیں. یہ اس پہ میں نے کہا کہ ان 2 چیزوں پہ کام کرو گے میرے ساتھ، اس لیے کہ اس وقت بھی میرے پاس ایک پیشنٹ تھا ریٹینائٹس پگمنٹوزا کا، جس میں میں کر رہا تھا اور اس کی 15-20% آئی سائٹ واپس آ گئی تھی. میں نے کہا اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. لاسٹ EP میں ہم نے ایک جنرل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی اور وہاں پر میں نے آیت کوٹ کی تھی. آج ایک حدیث کے ذریعے میں اس EP کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے، اور اس کو مزید اگر آگے جائیں تو کہا گیا تھا
نبی پاک نے فرمایا تھا چاہے تمہیں گھٹنوں کے بل جانا پڑے. ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل فیلڈ اپنے لیے چنی, آرتھوپیڈک سرجری میں پروفیشنل ڈگری حاصل کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا ایک فیلڈ پر. وہ نکل پڑے جہاں جہاں وہ ایکسپلور کر سکتے تھے میڈیکل ریسرچ کو, وہ نکل پڑے. اور آج ڈاکٹر صاحب میں اس حدیث کو جب میں نے دوبارہ سے پڑھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کی ایک بندے کے طور پہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہیں. اللہ کی رحمت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. نہیں, علم حاصل کرو نا, وہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا. جی جی جی. میں بات کر رہا تھا کہ دیکھا میں نے, اگر کیمرہ آپ کا دکھا سکے تو یہ تھی انگوٹھے کی صورت حال, جو کہ ہر کسی کو بھی دکھائیں تو ہوگا کہ ایمپوٹیشن ہوگا. یہ میں نے دیکھا سیٹرڈے کے دن. منڈے کو میں نے اس کی ٹریٹمنٹ کی, پہلا سیشن, ٹیوزڈے کو دوسرا, ویڈنسڈے کو تھرڈ, اور اس کے بعد یہ وہی انگوٹھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے وہ سوائے نیل بیٹھ کے باقی پورا گلابی سا نارمل انگوٹھا ہے. 3 ٹریٹمنٹ میں یہ پیشنٹ جو کہ ایمپوٹیشن کے لیے رائپ پیشنٹ تھا, یہ ٹھیک ہو گیا. اس کو میں لے کے گیا آئی والوں کے پاس, اور پھر ہم نے شروع کی ہوئی, آج کل ہم کر رہے ہیں, ریٹینائٹس پگمنٹوزا اور میکولر ڈیجنریشن پہ. میں کہہ یہ رہا تھا کہ میری وائف مجھ سے کہنے لگی کہ جاوید آپ بیسکلی آرتھوپیڈک سرجن ہیں, ہر فیلڈ میں کہاں گھس جاتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اس کے جو بیماریاں میں اندھے پن کی ایک بچوں میں ایک بڑوں میں بتا رہا ہوں, اس کا گوگل پہ جا کے دیکھو ٹریٹمنٹ پہ, تو اس پہ پہلا لفظ جملہ یہ آتا ہے کہ دیر از نو کیورنگ ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے, گوگل پہ یس, مطلب اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ بندہ وہیں فل اسٹاپ ہو جاتا ہے. وہیں پہ پہلا جملہ یہی ہے, دونوں ڈالیں, ٹریٹمنٹ آف ریٹینائٹس پگمنٹوزا, ٹریٹمنٹ آف میکولر ڈیجنریشن, پہلا جملہ یہی ہے کہ دیر از نو کیورنگ ٹریٹمنٹ ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ آپ کی لاکھوں مریض ہیں اس کے, اگر میں ایک بچے کی بھی زندگی اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا تو میری بخشش تو ہو گئی. ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے, سب سے بڑی بات یہ میں ویورز کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے الفاظ ہیں کہ دنیا میں صرف 2 علم ہیں, ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم. یہ موبائل ہے بدن کے لیے ہے, یہ کلاسز پڑھے ہوئے ہیں یہ بدن کے لیے, یہ کرسی پہ بیٹھا ہوں بدن کے لیے, گاڑی کھڑی ہے باہر بدن کے لیے. صرف 2 ہیں, ایک دین کا علم ایک بدن کا علم. ہمارا کام یہ ہے, ہم کو رحمت ہے یہ کہ ہم کو اللہ نے دیا ہے کہ ہم بدن کے اوپر کریں, لیکن ہم صحیح کام کریں. ہم مریض کو دیکھ کریں, اس کے مرض کو کریں, ہم مریض کے ساتھ کھیلیں نہیں. اب آپ بات کریں تو آپ نے, اب میں اسی پر ایک اگلا سوال ہے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو میڈیکل کی فیلڈ ہے یہ بڑی مقدس فیلڈ ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور بدن کو کوٹ کیا ہے تو اٹ مینس کہ ساری پروفیشنل فیلڈز پہ اگر سب سے اوپر یا ٹاپ پر ہے تو اٹس. بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عالم ارواح ہے. ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک پیکٹ کر کے آتے ہیں. پیدا جو یورپ میں عیسائی یہودی لادین وہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم سے کہیں زیادہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. اب ان کو آپ کہیں کہ آپ کنورٹڈ ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کنورٹڈ نہیں ہیں, ہم ریورٹڈ ہیں. پیدا تو ہم مسلمان ہی ہوئے تھے, عیسائی گھر میں پیدا ہوئے اس لیے عیسائی ہو گئے, لیکن ہم واپس اپنے اس پہ واپس آئے, ریورٹ ہوئے ہیں. آپ نے مجھے کریکٹ کیا ہے. وہ اس بات پہ بڑے وہ ہیں, اسٹرکٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور صحیح کہتے ہیں وہ بالکل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے جب ہم کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے تو اللہ نے بٹھایا ہے. اور ایک امپورٹنٹ بات ہے اور جو سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہم کو جا کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. میں نے آخر میں آپ سے کہا تھا سورۃ آل عمران کی کہ جب مریں, رحمت کا 7واں درجہ یہ ہے کہ جب مریں تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب نہ کرے, صرف رحمت کرے.
حساب کتاب کرنے پہ تو حضرت عمر ہم خطاب فیل ہی ہو جائیں گے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مار دیا گیا تھا اور زمین پہ گرے ہوئے تھے اور اپنا گال زمین پہ رگڑ رہے تھے تو وہ ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ عمر تو برباد ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو خلیفہ بنا دیا گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں اس سے تو اچھا تھا کہ میں اونٹ اپنے منہ میں جو پتے لے کے اس کو پپولتا ہے چباتا ہے میں وہ ہو جاتا تاکہ مجھے اس کی جو خلافت کا حساب تو نہ دینا ہوتا مجھے. صحیح. یہ تو بڑا الگ سبجیکٹ چلا گیا، اس میں تو بہت باتیں کر سکتے ہیں، عوام اپنے دکھ بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہم وہی ڈاؤن سنڈروم پہ ڈاکٹر صاحب میں آؤں گی کہ ڈاؤن سنڈروم کے کتنے ٹائپس ہوتی ہیں اور کتنی ایسی ہیں کہ بہت حد تک ہم ان ایسے انسان کو یا ایسے بچے کو نارمل کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے ابھی شروع میں کہا کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے. جی وہ تو 21 کروموسوم کا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک نام ٹرائسومی 21 ہے، دوسرا نام اس کی وجہ سے جو شکل میں فزیکل چینجز ہوتی ہیں اس پہ اس کو منگولین ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے کئی افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شکل بدل جاتی ہے، آنکھوں کی تبدیلی، ناک کی، بعض دفعہ ایسے بچوں کے دل میں سوراخ ہوتے ہیں جس کا انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، انڈیسینڈنٹ ٹیسٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسوفیجیل افریزیا ہوتا ہے، مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اس میں نیورون جو ہوتے ہیں، برین سیلز جو ہوتے ہیں اس کے اندر جنکشنز جو ہوتے ہیں اس میں پلیکس اور فریجائلز آ جاتے ہیں. پلیک ہوتا ہے بیٹا ایمولائڈ، ایک طرح کا پروٹین ہوتا ہے، اس کے کلمپس جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فریجائل جو ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں پہ چیرا لگا دیں یا کٹ جائے تو وہ جگہ ایک گانٹھ سی بن جاتی ہے، اس جگہ کی ویسل جو مائکرو ویسل اسکن میں ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے نروس جو ہوتی ہیں وہ بھی کٹ جاتی ہیں، تو ایک کلمپ سا بن جاتا ہے، ٹرانسمیشن رک جاتی ہے. ٹھیک ہے. برین میں بھی جب یہ فائبرس ٹیشو آتے ہیں فریجائل کی شکل میں تو ٹرانسمیشن کو روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آٹسٹک چائلڈ کیا ہے، سی پی چائلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، کورونا آج کل ہو رہا ہے، یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب ڈیمنشیا ہے، پارکنسنزم ہے، اسٹروک ہے. ٹھیک ہے، بائی پولر سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے، شائزوفرینیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کے سب آپ کی آکسیجن ڈپریویشن کی پرابلم ہے. اچھا، یہ آپ نے آکسیجن ڈپریویشن کی پرابلم بتائی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شاید بچہ نارمل ہوتا ہے اور ڈیورنگ ڈلیوری اسے آکسیجن رائٹ ٹائم پہ رائٹ اماؤنٹ نہیں ملتی، وہ بھی وجہ بن جاتی ہے. دیکھیں آپ نے ابھی سی پی چائلڈ کی آپ نے ڈاؤن سنڈروم کی بات کی تھی ٹائم، تو یہ ہم لوگ اس کو کرتے ہیں کہ نیٹل، پری نیٹل، ایون ہم پری پریگننسی سے پہلے بھی اگر پرابلم ہے وہ بھی کر سکتی ہے یہ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیٹل پیریڈ پریگننسی والا اور پوسٹ نیٹل پریگننسی کے بعد والا. جب کبھی بچے کو کچھ نہ کچھ، بچے کو کروموسوم کی پرابلم ہے لیکن اس کی وجہ سے فزیکل اور باقی افیکٹ پڑے ہیں نا. ٹھیک ہے، بچے میں اگر دل میں سوراخ عام بچوں سے زیادہ انسیڈنس ہے تو کسی وجہ سے ہے نا کہ اس کی آکسیجن کی سوراخ تو ہر بچے کے دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ رائٹ ایٹریا سے جو بلڈ آتا ہے وہ سیدھا چلا جائے اس میں، اس کو سرکٹ سے نہ گزرنا پڑے. ٹھیک ہے، وہ سیدھا آکسیجن کے لیے چلا جائے. وہ ہوتے ہیں دو سیپٹا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں سوراخ اس جگہ ہوتا ہے، دوسرے میں اس جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب برتھ کے بعد وہ سانس لیتا ہے آکسیجن ملتی ہے تو یہ دو سیپٹا جو ہوتے ہیں یہ مل جاتے ہیں. ادھر کا جو سوراخ ہے اس کو یہ جگہ بند کر دیتی ہے، ادھر کا جو سوراخ ہے اس کو یہ جگہ بند کر دیتی ہے. جب یہ کھلا رکھتا ہے تو سیپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے. اچھا، آکسیجن کی ڈپریویشن ہے تو وہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے، ایک سمپل سی بات ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں وہ کچھ گائنوکالوجسٹ کی اس وقت کچھ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو جاتے ہیں. ٹرو اور یا دیکھیں ایک بات میں نے شروع میں کہی کہ دنیا کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے سوائے اس بات کی جو اللہ نے کہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جب اللہ نے یہ کہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا دھیان تو دو. ٹھیک ہے. میں نے ڈاؤن سنڈروم کے بچے کیے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوا کہ جو شکل تھی جو میں دیکھتے ہی وہ بچہ آیا اور میں نے کہا کہ ہاں ڈاؤن سنڈروم ہے.
تقریباً 2 مہینے کے علاج کے بعد رفتہ رفتہ 8 مہینے بعد میں نے تصویر اس کی منگوا کے دیکھی تو اس کی شکل بھی ٹھیک ہو گئی تھی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کے سیپٹل ڈیفیکٹ سے وہ خود بخود بند ہو گئے تھے. وہ اس وقت آپ کے سیل فون میں ہے اس بچے کی؟ اس بچے کی تصویر ہے میرے پاس. بالکل ذرا شو کر دیجیے تاکہ ہمارے ویورز کو بھی پتہ چلے. اس کے بعد میرا ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاؤن سنڈروم اور آٹسٹک اور سی پی چائلڈ میں ان میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں ڈاؤن سنڈروم جو ہے وہ تو آپ کے کروموسومل ایبنارملٹی ہے. ٹھیک ہے. آٹسٹک جو ہے وہ اب دیکھیں یہ 2 بچے ہیں, اس میں سے ایک بچہ جو ہے وہ آٹسٹک ہے ادھر والا مولانا صاحب کی جو گود میں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا بچہ سی پی چائلڈ ہے, وہ ایک سپاہی ہے شاہد, اس کا بیٹا ہے فیاض. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ڈاؤن سنڈروم کی بھی بچی کی شکل دکھاتا ہوں. اب یہ دیکھ کے آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ کبھی ڈاؤن سنڈروم نارمل شکل ہو گئی نا. بالکل. اچھا یہ ہوئی ہے پہلے تو میں نے ایک نظر میں پہچان لیا تھا. اور ان کی اپنے بیہیویئر میں اور لمبس کے موومنٹ میں کتنا فرق ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئی ماشاء اللہ. she improved around 60%, 60-65%. چلیے اس بچی کا ذکر کریں کہ جب آپ کے پاس آئی تھی تو اس وقت یہ کس اسٹیج پر تھیں اور اس کی اماں بائی برتھ تھی. اچھا. اس کے 2 بہنیں اور ہیں اور ایک بھائی ہے. ایک بہن شادی ہو کے اسلام آباد میں, ایک آسٹریلیا میں, بھائی بھی آسٹریلیا میں. ٹھیک ہے. تیسری یہ بچی ڈاؤن کی تھی, 28 سال کی بچی ہے. اس کی اماں کے گھٹنے خراب تھے, میرے پاس اس کے علاج کے لیے آئی تھیں. آخری دن بچی کو لے کے آئیں, بیٹھ گئی ایک کرسی پہ. ان کا میں نے پروسیجر کیا, شہناز نام ہے اماں کا. پھر اس کے بعد وہ آ کے بیٹھی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میری بیٹی ہے. میں نے کہا ہاں ڈاؤن سنڈروم ہے. کہیں گے آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا وہ شکل اتنی پیکیولر ہوتی ہے کہ ڈاؤن سنڈروم کا بچہ تو دور سے پہچان لیا جاتا ہے. کہیں گے ڈاکٹر صاحب کچھ کر سکتے ہیں؟